بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے مقدمات، ضمانت خارج ہوتی ہے، اس کے بعد آج سپریم کورٹ سے آخرکار بڑی خبر آ جاتی ہے، حکومت کو نوٹس جاری کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب کی طرف سے جو آبزرویشن آئی ہے وہ زیر بحث ہے۔ یعنی جس طرح کے انہوں نے جملے بولے ہیں، جو ریمارکس دیے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کیس کس قدر فارغ ہے، کس طرح سے ہائی کورٹ نے قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس حیران ہیں کہ اب وہ کریں تو کریں کیا۔ اب کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ 9 مئی کے کیسز کو بچایا تو جا سکے، کیونکہ یہ تو بالکل فارغ ہو گئے ہیں۔ اصل چیز ہے جس بنیاد پر، جس گواہی کی بنیاد پر سزائیں دی گئیں، وہ گواہی اتنی مذکّہ خیز ہے، یعنی یہ تک کہا گیا کہ بھیس بدل کر پولیس والا آیا اور عمران خان کی ٹیبل کے نیچے تھا۔ اب اے آئی کے ذریعے تصویریں بنائی جا رہی ہیں، اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ عمران خان بیٹھے ہیں اور نیچے وہ پولیس والا ہے جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا، اور ساری لیڈرشپ ہے جو 9 مئی کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی بہت بڑی خبر ہے، فوری طور پر ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 2 مقدمات ہیں، باقاعدہ عدالت سے یہ حکم بھی جاری ہو گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی جو تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے 2 مقدمات میں، باقی میں اگر کہیں وہ مطلوب نہیں ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آخرکار سپریم کورٹ تک تو پہنچے ہیں عمران خان کے کیسز، کیونکہ اب تک جو کیس بھی سپریم کورٹ میں پہنچا ہے اتنے 2 نمبر کیسز ہیں، اتنے مذکّہ خیز کیسز ہیں کہ ان کی سزا، عمران خان کے خلاف جو سزا ہے وہ برقرار رہ ہی نہیں سکی۔ اب یہی سوچا جا رہا ہے، تو یعنی یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے 26ویں یعنی ترمیم والی، ادھر سے عمران خان کو ریلیف ملنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کو اس طرح کے کیسز میں جو بالکل بوگس نظر آتے ہیں یا گواہیاں صحیح نہیں ہیں ان میں سزا دے دی جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان میں عدالتی نظام پر پڑے گا، جو بالکل ایسے جیسے وینٹیلیٹر پر ہے، پہلے ہی وہ سسکیاں لے رہا ہے۔ پہلی مسائل بنے ہوئے ہیں کہ ججز نے جا کر یحییٰ خان صاحب کو کہا ہے کہ جی نظام برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، کچھ کہیں ایک رمق نظر آنی چاہیے، کوئی ہلکی سی ایک ساکھ ہونی چاہیے عدالتی نظام کی جو ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اب اس کو کس طرح قائم رکھنا ہے، تو اس کے لیے اب یحییٰ خان صاحب یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک باریک واردات ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ اب نوٹس تو ہو گئے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار نہیں آ سکتا، کیونکہ خود یحییٰ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے عمران خان کی 9 مئی میں 8 مقدمات میں ضمانتیں منسوخ کرتے ہوئے، ضمانت نہ دیتے ہوئے حتمی فیصلہ کیسے دے دیا۔ انہوں نے یعنی جو گواہ ہے اس کی گواہی مان لی، اس کو بھی ڈسکس کر لیا، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں عمران خان اس ملوث تھا۔ یہ کیا بات، صرف ضمانت تک رہنی چاہیے تھی، حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ ابھی صرف ضمانت کا کیس تھا، مکمل فیصلہ پہلے نیچے فیصلہ ہو جائے، اس کے خلاف پھر آگے اپیل آتی ہے۔ اگر بڑی عدالت کوئی اس طرح کی آبزرویشن دے دیتی ہے تو وہ نچلی عدالت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، تو لہٰذا ہائی کورٹ نے یہ کیا کر دیا۔ مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ یحییٰ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر بات نہیں کرنی، یعنی کیس نہیں کھولنا، گواہی کی بات نہیں کرنی، جہاں جہاں غلط فیصلے دیے گئے ہیں یا غلط طریقے سے چیزوں کو دیکھا گیا اس پر بات نہیں کرنی۔ صرف یہ ہے کہ جی کیا اس چیز کو دیکھا جا سکتا تھا ہائی کورٹ میں، کیس کو کھولا جا سکتا تھا یا نہیں، بس اتنی بات۔ کیونکہ اگر یحییٰ خان صاحب کو پتا ہے اگر کیس کھل گیا تو یہ تو سارا یہیں پر ملیا میٹ ہو جائے گا سپریم کورٹ میں ہی۔ کیسے آپ فیصلہ دیں گے کہ کتنا جھوٹا ہے گواہ، وہ جھوٹ اس کا پکڑا گیا ہے۔ برہان معظم ملک نے سارا کچھ کر دیا، وہ سب کے سامنے ہے، تفصیل میں نے کئی ویڈیوز میں عرض کی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی مثال کے طور پر کئی چیزیں ہیں کہ وہ نہ گواہ کو پتا ہے کہ عمران خان کے گھر کا فاصلہ کتنا ہے، گیٹ سے کتنا فاصلہ ہے، وہ اس دن چھٹی پر تھا، روز نام سے پتہ لگ رہا ہے پولیس والا چھٹی پر تھا، پھر اس کے کوئی ایویڈنس نہیں پیش کیا جا رہا اس کے وہاں پر ہونے کا، کوئی اس کا کوئی ویڈیو ہو، کوئی اس کی موبائل کی لوکیشن ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ سارا کچھ جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ نہ اس کو کچھ پتا تھا نہ وہاں تھا۔ پھر ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ پتہ لگ رہا ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کہا جی فواد چودھری تو بھی وہاں پر تھا، فلاں فلاں بھی تھا، لیکن ثابت ہو گیا فواد چودھری نہیں تھا، فلاں بھی نہیں تھا، فلاں بھی نہیں تھا، لیکن باقیوں کو سزا دے دی۔ اب یعنی ایک شخص جب جھوٹا ثابت ہو جائے کہ اس نے کہا فواد چودھری وہاں تھا، نہیں فواد چودھری اسلام آباد تھا، یا وہ کوئی فلم دیکھ رہے تھے وہاں پر، تو جب وہ جھوٹا ثابت ہو گیا، اس نے ایک بندے کے بارے میں جھوٹ بولا تو سب کے بارے میں مشکوک ہو گیا، لیکن ان چیزوں کو نہیں دیکھا جا رہا۔ تو لہٰذا یہ اب اس طرح کیسز چل رہے ہیں اور شاید اس کو ریمانڈ بیک کیا جائے، لیکن جو بھی ہو کم از کم یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان کو غلط سزائیں دی جا رہی ہیں، غلط طریقے سے ان کے کیس چل رہے ہیں، اور جو ہی وہ کیس آگے بڑھتے ہیں تو ملیا میٹ ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی 8 اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بانی پی ٹی آئی کی 8 اپیلوں پر سماعت کی۔ متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔
چیف جسٹس نے کہا ضمانت کی درخواست میں فائنڈنگ دی گئی ہے، ضمانت کے فیصلے میں فائنڈنگ ٹھیک ہے یا نہیں اس کو فی الحال ٹچ نہیں کرنا، فی الحال ابھی ہم قانونی معاملات میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، اس کو نہیں دیکھنا کتنا غلط فیصلہ ہے، کیا کیا فیکچوئل میں مسٹیکس ہیں، یہاں تو ہم نے جانا ہی نہیں، ورنہ تو سارا کیس یہیں سے اڑ جائے گا سپریم کورٹ سے، اور جب یہ کیس سپریم کورٹ سے اڑ گیا تو نیچے بھی کئی اور سزائیں دینی ہیں، اور جن کو مل چکی ہیں سزائیں ان کا کیس بھی فارغ ہو جائے گا، ساروں کی پھر رہائیاں کرنی پڑیں گی۔ یہ تو سارا وہ ایک ہی کیس 9 مئی کا ہے، سب پر ایک جیسے ہیں۔ اب دیکھیں نا کیوں رہائیاں مل رہی ہیں شاہ محمود قریشی کو، بریت کیوں مل رہی ہے کہ جی وہ وہاں پر تھے ہی نہیں۔ تو عمران خان تو 9 مئی سے لے کر 11 مئی تک تو حراست میں تھے، نیب نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا تو وہ بھی موجود نہیں تھے، فواد چودھری بھی موجود نہیں تھے، ان کو بھی رہا کر دیا، بری کر دیا۔ تو کئی اور ایسے لوگ ہیں جو موجود نہیں تھے، عمران خان کا گارڈ وہ بھی 9 مئی کو نظر آ رہا ہے مگر اس کو سزا دے دی گئی۔ تو یہ جو تضادات ہیں فیصلوں میں یہ بڑے واضح نظر آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی قانونی فائنڈنگ کو ٹچ کیا تو کسی ایک کے لیے کیس متاثر ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا ضمانت کیس میں حتمی آبزرویشن دی جا سکتی ہیں جو ہائی کورٹ نے دے دی، وہاں تک تو کرنا تھا، تو اپنی ہی اب عدلیہ کو امبیرس تو کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ججز بھی کہیں گے جی ہم نے تو فیصلہ دے دیا تو اوپر سے امبیرس کیا جا رہا ہے، اب حکومت کے حق میں فیصلہ کریں تو وہ فیصلہ ہی سارا فارغ ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں جان نہیں ہوتی، تو اب کیا کریں، اور دوسری طرف فیصلہ دینا ہی مشکل ہے، دے نہیں سکتے، یعنی اگر فیصلہ دیں گے تو ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا کہ جی یہ تو تحریک انصاف کو ریلیف مل گیا ہے تو حکومتی انصاف حکومت کو چاہیے، اس کے علاوہ تو کوئی سنتی نہیں۔ اچھا، اب 19 اگست تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ ایک اور میں پہلو آپ سے عرض کروں کہ یہ بھی کیس یہاں پر تھوڑا ڈیلے ہوا ہے، یہ اس سے پہلے سنا جا سکتا تھا۔ بہرحال علیمہ صاحبہ اس لحاظ سے ضرور مطمئن نظر آئی عمران خان کی بہن کہ چلیں ہائی کورٹ کی نسبت سپریم کورٹ میں کیس تو لگ رہے ہیں، آج آ کر کچھ کیس تو لگا، ہائی کورٹ میں تو کیسز ہی نہیں لگ رہے، وہاں تو کیس سنے ہی نہیں جاتے، لیکن علیمہ صاحبہ بھی آ کر عدالتوں میں اب وہ اتنی قانونی طور پر سمجھدار ہو گئی ہیں، ایک طرح سے وکیل بن گئی ہیں۔ انہوں نے کہا، آج علیمہ خان صاحبہ حیران ہو گئیں، آج جسٹس یحییٰ خان نے کہا 19 تاریخ کو سماعت کے موقع پر آرگومنٹ تحریک انصاف کے وکلاء کریں گے لیکن کیس کے میرٹ پر گفتگو نہیں کریں گے، یعنی یحییٰ خان آفریدی چاہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بحث نہ ہو تاکہ جج شرمندگی سے بچ سکے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا نا، دیکھا آپ نے، سنا۔ اسی طرح سے صدیق جان نے اس پر پوری تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ جی وہ میرٹس پر بات ہی نہیں کرنی، پھر یہ کہ جی کیوں کہا انہوں نے کہ جی میرٹس پر بات نہیں کرنی، اس لیے کہ پھر کیس ہی فارغ ہو جائے گا سارے کا سارا۔ آخر میں یہ سنیے، انسداد دہشت گردی عدالت نے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، اور 9 مئی کے 2 کیسز میں شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم، عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو ملزم کی رہائی کا مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے شاہ محمود قریشی کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو رہا کیا جائے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل نے مراسلہ جاری کیا۔ گزشتہ روز انسداد دہشت گردی عدالت نے تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمات کا فیصلہ کوٹ لکھپت جیل میں سنایا تھا۔ جیل میں یہ عدالتیں لگ رہی ہیں، بہرحال تو ان کو بری کر دیا گیا تھا، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ رہا کیا جائے ان کیسز میں، تو باقی تھوڑے بہت کیسز ہیں ان میں بھی ان کی رہائی ہو جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز ہیں، جس طرح آپ نے دیکھ لیا توشہ خانہ بند کا، جس طرح آپ نے سائفر کیس کو دیکھا، جس طرح آپ نے عدت کیس کو دیکھا، یہی تھے نا بڑے کیسز، دن رات عدالتیں لگا کر جیل کے اندر جج بے ہوش ہو رہا ہے، انہوں نے کہا نہیں جی فیصلہ دے کر جانا ہے، وہ بار بار سماعت پھر بھی کر رہا ہے۔ 8 فروری سے پہلے جس طرح مقدمات کے سزائیں سنائی گئیں اور اس کے بعد وہ کہیں وہ ٹھہر نہیں سکیں، آخرکار پھر 26ویں ترمیم لانی پڑی۔ اب 26ویں ترمیم لانے کے باوجود کیسز میں اتنے جھول ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ وہ کیسز نہیں ٹھہر پا رہے۔ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو میرٹس تک جا کر اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے تاکہ نچلی عدالتوں سے فیصلے عمران خان کے خلاف آ سکیں۔ تو سارا نظام یہ ایکسپوز ہوتا چلا جا رہا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ دیکھیے انصاف نہ صرف ہونا چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ سزائیں تو سنا دیں گے، فرض کریں جس طرح سنائی گئی ہیں، لوگوں کے سامنے آ جائیں گی کہ جی اچھا فلاں بندہ تو جی وہاں نہیں تھا پھر بھی اس کو سزا سنا دی، وہ تو ثبوت آ رہے ہیں کہ ویڈیو میں موجود ہے، وہ تو 9 مئی کو اس جگہ ہی نہیں تھا، اس کو سزا سنا دی جی اس نے گاڑیاں جلا دی فلاں کر دیا۔ وہ کیسے جلا سکتا ہے؟ ایک شخص ایک وقت میں کتنے شہروں میں ہو سکتا ہے، اس کو اسی کیس میں کئی شہروں سے سزائیں ہو رہی ہیں۔ تو اس سے آپ کا عدالتی نظام نہ صرف اور کمزور ہوگا، اس کی ساکھ متاثر ہوگی، اور ملک میں بھی انٹرنیشنلی بھی اور زیادہ واضح اٹھیں گی، اور اس طرح سے عمران خان کا، تحریک انصاف کا، مظلومیت کا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو ایک کارڈ ہے وہ اور مضبوط ہوگا، اور سب کو نظر آئے گا کہ ہاں ہو کیا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔